بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سیلاب زدگان کو صبر عطا فرمائے، اور جس انداز میں امت مسلمہ نے ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی امداد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آزمائش کا ذکر آیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، مالوں کی تنگی کے ساتھ، جانوں کی تنگی کے ساتھ، پھلوں کی تنگی کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت عطا فرما دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ سیلاب ہے کیا یہ عذاب ہے؟ یہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور کیا یہ عذاب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے؟ تو سب سے پہلی بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اسے عذاب نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلی قوموں کے عذابات کو دیکھیں، جیسے قوم عاد پر عذاب آیا، قوم ثمود پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، تو وہ پوری قوم پر عذاب آتا تھا، اور اس کے اندر نیک اور بد کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی۔ جب عذاب آتا تھا تو بدوں کے ساتھ نیکوں پر بھی آتا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت میں ہیں تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس امت کو عذاب دے۔ اب جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ان میں اکثر غربا کی جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے تو کیا سب سے زیادہ گناہ یہ جھونپڑی والے ہی کرتے تھے؟ اگر آپ عذاب کا سبب گناہ کو قرار دیں تو پھر آپ سیاسی حوالے سے اس کو دیکھ لیجئے تو ہمارے ملک میں کئی ایسے لوگ ہیں جن پر یہ الزامات ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ تو اگر سیاسی جماعتوں کے اعتبار سے لیں تو ایک سیاسی جماعت کہے گی کہ جی عذاب آنا چاہیے تھا تو سب سے پہلے بنی گالہ پہ آنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ملک برباد ہوا۔ دوسری سیاسی جماعت کہے گی نہیں جی اگر عذاب آنا چاہیے تھا تو سب سے پہلے رائے ونڈ محل پہ آنا چاہیے تھا۔ بنی گالہ بھی بچ گیا، رائے ونڈ بھی بچ گیا، اور جو ڈوبا ہے وہ جھونپڑی والا ڈوبا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ بیچارے آزمائش میں مبتلا ہوئے، دوسرا آپ ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں کہ تمہارے کرتوت، تمہارے اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے عذاب آیا۔ تو بنیادی طور پر میرے نزدیک یہ وہ عذاب کی صورت نہیں ہے جو پوری امت پر آتی تھی۔ یہ آزمائش ضرور ہے، اس میں ہم صبر کا ضرور کہیں گے، اس میں ہم انہیں تلقین کریں گے کہ اللہ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے، آپ اسے صبر سے کام لیں۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بالکل عذاب بن کر اس امت پر مسلط ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب جو عذاب آیا ہے اس کا سبب بنیادی طور پر، یا سیلاب کہہ لیجئے، عذاب نہیں سیلاب جو آیا ہے اس کا بنیادی جو سبب ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر اس کی تیاری نہیں کی گئی۔ ملک پاکستان کے اندر دریا کنارے، ابھی جو بحرین میں ہوا، مدین میں ہوا، کالام میں ہوا، آپ نے بھی وہاں پہ وزٹ کیا ہوا ہوگا، بالکل دریا کے کنارے پر ہوٹل آباد ہیں، اور اس دریا کا جو حجم ہے وہ بالکل چھوٹا کر دیا گیا۔ اب جب اس کی جگہ چھوٹی ہو گئی تو وہ وہاں سے ہٹ کے پھر گلیوں میں بہے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ آپ نے پلاننگ نہیں کی تھی، چونکہ آپ غلط کنسٹرکشن کر دی نا، کنسٹرکشن غلط کی، پھر آپ کو احساس نہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے سید صاحب کہ آج جو لوگ اس سیلاب سے متاثر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دکھ کی داستانیں کتنی بڑی بڑی۔ ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے 5 بچے ہیں جنہوں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، ان کے جسموں پر لباس ہے گیلا، ان کے پاس سوکھا لباس نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سوکھا لباس پہنا سکیں۔ وہ 60 میل پیدل چلے ہیں۔ کراچی میں جو لوگ پہنچے ہیں ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، وہ جس طرف چل کے جا رہے ہیں وہاں پر پانی ہی پانی ہے۔ آپ سوچئے کہ گھر کے ایک فرد کا انتقال ہو گیا، اسے دفنانے کے لیے سوکھی زمین نہیں۔ تو اس امت کو اس حال تک جو پہنچایا اس کا جو بنیادی سبب بنا ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی بنی ہے۔ اب چلیں ایک آزمائش آ گئی، اب یہ موقع سیاست کا موقع تو نہیں ہے نا، آپ کا کسی سے کسی بھی نوعیت کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ مجھے تکلیف اور درد اس بنا پر ہوتا ہے کہ جب آپ خدمت خلق کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔
اس میں بھی آپ پوائنٹ اسکورنگ پر آ جاتے ہیں کہ یہ فلاں یوں کر رہا ہے تو اس کی نیت میں یہ فساد ہے. جو ماضی میں ہوا اس پر توبہ کریں اور اس وقت جو امت کو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریں. اور اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ریاست کی بنتی ہے. میں آپ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری امت کروڑوں روپے خدمت خلق کے لیے دے رہی ہے. ٹھیک ہے, ریاست مدینہ کی ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے. اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حیات ہوتے اور آپ کا بنی گالا میں فور ایگزامپل ایک بہت بڑا محل ہوتا اور یہ موقع آتا, تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم اس محل کو بیچ کر غربا کی مدد کرتے یا نہ کرتے؟ بالکل کرتے. کیا وہ بکا؟ دعویٰ آپ کا ہے ریاست مدینہ کا, لیکن عمل یہ کہ آپ کہیں جی میرے پاس بہت بڑی اربوں روپے کی جگہ ہے, میں اپنی قوم کے لیے ایک فلیٹ میں شفٹ ہو رہا ہوں اور یہ جگہ میں بیچ کر امت کو دے رہا ہوں. یہ سارے سیاستدانوں کے لیے جن جن کے محلات ہیں, یہ میں نے فور ایگزامپل کہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے الفاظ اور ہیں, آپ کے جذبات اور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس انداز میں رعایا کی فکر کیا کرتے تھے وہ فکر رعایا ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی. تو بہرحال ون لائنر یہ ہے کہ ہم اسے عذاب نہیں آزمائش کہیں گے. اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں کھلے دل کے ساتھ ان کی مدد کریں گے, ان کے لیے دعا کریں گے, اور جو لوگ ان کی امداد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دیے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اللہم آمین.